السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم افغانستان جنگ کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ افغانستان جنگ 11 ستمبر 2001 کو شروع ہوئی اور 3 مراحل پر مشتمل تھی، جن میں طالبان کا تختہ الٹنا، 2002 سے 2008 تک طالبان کو عسکری طور پر شکست دینے کے بعد افغان ریاست کے بنیادی اداروں کی تعمیر و ترقی۔ اس کے علاوہ بغاوت کا نظریہ 2008 میں شروع ہوا۔ امریکی پریس کے ساتھ اس میں تیزی آئی۔ براک اوباما کا 2009 میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو عارضی طور پر بڑھانے کا فیصلہ، بڑی طاقت کا استعمال، آبادی کو طالبان کے حملوں سے بچانے اور باغیوں کو افغان معاشرے میں دوبارہ ضم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ حکمت عملی افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے لیے ٹائم ٹیبل کے ساتھ مل کر سامنے آئی۔ 2011 سے شروع ہونے والی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں افغان فوج اور پولیس کو سونپ دی جائیں گی۔ نیا نقطہ نظر اپنے مقاصد کو حل کرنے میں بڑی دیر تک ناکام رہا۔ باغیوں کے حملے اور عام شہریوں کی ہلاکتیں بہت زیادہ رہیں، جبکہ افغان فوج اور پولیس کے بہت سے یونٹ سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے طالبان کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دسمبر 2014 میں جب امریکہ اور نیٹو کا جنگی مشن باضابطہ طور پر ختم ہوا، 13 سالہ افغانستان جنگ امریکہ کی طرف سے لڑی جانے والی اب تک کی سب سے طویل جنگ بن چکی تھی۔ 2001 کے آخر میں افغانستان پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ حملے سے پہلے افغانستان میں 2 دہائیوں سے زیادہ جنگ ہوئی۔ 24 دسمبر 1979 کو سوویت ٹینک دریائے آمدوریا کے اس پار اور افغانستان میں گھس آئے۔ سوویت یونین کی موجودگی نے جنگجوؤں کی طرف سے ملک گیر بغاوت کو چھو لیا، جنہیں مجاہدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کو ایک نظریے کے طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان جنگجوؤں نے پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ سے وسیع پیمانے پر خفیہ حمایت کی اور غیر ملکی رضاکار ان لڑائی میں شامل ہوئے۔ سوویت افواج کے خلاف گوریلا جنگ 1981 میں ان کی رخصتی پر ختم ہوئی۔ مجاہدین نے افغانستان کی سوویت حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹ کر ایک عبوری حکومت قائم کی، لیکن مجاہدین سیاسی طور پر بکھرے ہوئے تھے اور 1994 میں مسلح تصادم بڑھ گیا۔ طالبان ابھرے اور 1996 میں کابل پر قبضہ کیا۔ اس نے اسلامی قانون کی سخت تشریح کی، جس میں خواتین کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، یہاں تک کہ پھانسی دینے کا بھی حکم تھا۔ اس سال القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا اقتدار آیا اور اپنی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں قائم کیا گیا۔ القاعدہ کی مدد سے طالبان نے 2001 کے موسم گرما تک 90% سے زیادہ افغان علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اسی سال 9 ستمبر کو القاعدہ کے مارے جانے والے افراد نے مشہور مجاہدین رہنما احمد شاہ مسعود کو قتل کیا۔ مجاہدین کے ایک چھوٹے گروپ نے افغانستان کے چھوٹے حصے پر کنٹرول رکھا جب اس نے طالبان سے جنگ کی، اور جس نے اپنی کوششوں کے لیے زیادہ سے زیادہ امریکی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 11 ستمبر 2001 کو 4 امریکی جیٹ لائنز کے ہائی جیکنگ اور گر کر تباہ ہونے والے جہازوں نے فوری توجہ افغانستان کی طرف دلائی۔ یہ سازش القاعدہ نے رچائی تھی۔ 19 ہائی جیکرز میں سے کچھ نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ حملوں کے بعد امریکی صدر جارج بش نے افغانستان سے طالبان کو نکالنے اور القاعدہ کو ختم کرنے کی تجویز دی، جبکہ باقی ممالک نے عراق پر بھی حملہ کرنے کی تجویز دی۔ امریکہ نے طالبان کمانڈر ملا عمر کو سرنڈر کرنے کو کہا۔ انکار پر افغانستان پر فوجی حملہ کیا گیا۔ 26 ستمبر کو امریکی فوجی مہم ہائیڈ اینڈ ہائیڈ شروع کی گئی، جبکہ امریکہ انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے آپریشن جبراکر شروع کیا، جس کا مقصد طالبان کے مختلف اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق افغان پولیس اور فوج کی شرکت داری سے امریکہ اپنے بہت بڑے فوجی حصے کی تعیناتی سے بچ سکتا تھا۔ دوسری طرف پینٹاگون کو یہ تشویش تھی کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ نے شمالی اتحاد، احمد شاہ مسعود، تاجک رہنما محمد فہیم اور ازبک رہنما عبدالرشید دوستم سمیت دیگر کمانڈروں کو منظم کیا تھا۔
امریکیوں نے جنوبی افغانستان میں طالبان مخالف پٹھانوں کا بھی ساتھ دیا، جن میں غیر مقبول قبائلی رہنما حامد کرزئی بھی شامل تھا۔ امریکہ نے آپریشن ایڈورنگ فریڈم شروع کیا۔ CIA کی ٹیم میں جلدی امریکی اور برطانوی اسپیشل فورسز کے دستے شامل ہوئے اور انہوں نے مل کر افغانوں کو اسلحہ، ساز و سامان اور مشورے فراہم کیے۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکی اور برطانوی جنگی جہازوں نے طالبان کے اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ فضائی مدد بھی افغان فوج اور پولیس کو فراہم کی۔ اکتوبر کے آخر تک امریکی اور اتحادی افواج نے طالبان کے ٹھکانوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 13 نومبر کو جب امریکی افواج کابل میں داخل ہوئیں تو طالبان بغیر کسی لڑائی کے پیچھے ہٹ گئے۔ قندھار جنوبی افغانستان کا سب سے بڑا اور طالبان کا روحانی شہر تھا۔ 6 دسمبر طالبان کی طاقت کے خاتمے کی علامت ہے۔ حامد کرزئی گروپ، جس کی کمانڈ گل آغا شیر خان کر رہے تھے، نے شمالی اور جنوبی حصے سے طالبان پر حملہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں طالبان مارے گئے، جو زندہ رہ گئے وہ پاکستان بھاگ گئے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے امریکی قیادت کی طرف سے افغانستان کے صدر کے لیے حامد کرزئی کو چنا گیا۔ ملا عمر، اسامہ بن لادن اور ایمن زہواری کی تلاش شروع کر دی گئی۔ دسمبر 2001 میں اسامہ بن لادن تورا بورا کی پہاڑیوں میں رہتا تھا، لیکن یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اسامہ بن لادن اور دیگر طالبان رہنما پاکستانی فوج کی مدد سے پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ 2004 کے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر جان کیری نے یہ بار بار تنقید کی کہ بش حکومت کی نگرانی میں امریکی فوج نے جان بوجھ کر تورا بورا کی پہاڑیوں میں طالبان رہنماؤں کو نہیں پکڑا، جبکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان میں دھکیلا، جس کا مقصد پاکستان میں اپنے ہوائی اڈے قائم کرنا تھا۔ دوسری طرف ملا عمر اور دیگر طالبان رہنما پاکستان کے شہر کوئٹہ میں داخل ہوئے اور اپنی تنظیم کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مارچ 2002 میں آپریشن ایناکونڈا شروع ہوا، جس میں 800 سے زیادہ طالبان مارے گئے۔ آپریشن ایناکونڈا میں امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی اور ناروے کے خصوصی آپریشن فورسز نے حصہ لیا۔ طالبان کے خاتمے کے بعد افغانستان کی تعمیر نو کی طرف توجہ دی گئی۔ اپریل 2002 میں صدر بش نے افغانستان میں مارشل لاء کا اعلان کیا۔ امریکی فوج دوسری طرف عراق کی طرف مصروف تھی، جس کی وجہ سے افغانستان کو مالی مدد نہ دی گئی۔ 2001 سے 2009 تک امریکی کانگریس نے صرف $38 بلین افغانستان کو امداد دی، جس میں آدھی سے زیادہ رقم افغان فوج اور پولیس کے لیے تربیت اور ساز و سامان کی تھی۔ امریکی امدادی پروگرام میں تعلیم، صحت اور زراعت جیسے اہم ترین شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پینٹاگون نے نیٹو کو افغانستان کے شہروں سے باہر رکھنے کی تجویز دی۔ پینٹاگون کی یہ سازش تھی کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس بلا کر نیٹو کو تعینات کرے۔ دوسری طرف نیٹو کو فوجی کمی کے باعث شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ اور نیٹو کی آپس میں بدمزگی سے 2010 تک افغانستان میں 1000 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ برطانیہ کے 300، کینیڈا کے 150 اور دیگر ممالک کے 20 فوجی افغان طالبان کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ شمالی اور جنوبی افغانستان میں اٹلی اور جرمنی کے فوجی مارے گئے، جس سے یورپی ممالک میں افغان جنگ غیر مقبول ہوئی اور جنگ بندی کے لیے سیاسی اور گھریلو دباؤ ڈالے گئے۔ جنگ کے آغاز میں ایسا لگتا تھا کہ امریکہ جنگ آسانی سے جیت جائے گا۔ مئی 2003 میں امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ نے افغانستان میں بڑی لڑائی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اسی دن USS ابراہم لنکن جہاز پر سوار صدر بش نے بھی جنگی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کیا۔ افغانستان میں اس وقت 8000 فوجی موجود تھے۔ طالبان کے زوال کے بعد پہلے افغانی جمہوری انتخابات 9 اکتوبر 2004 کو ہوئے تھے، جس میں 80% سے زیادہ ووٹرز کی طرف سے حامد کرزئی کو صدر چنا گیا، جبکہ پارلیمانی انتخابات میں عورتوں کے لیے بھی سیٹیں منتخب کی گئیں۔ 2004 کے آخر تک افغانستان کی مرکزی حکومت طاقتور جبکہ صوبائی حکومتیں کمزور ترین تھیں۔ آئین اور اسلامی قوانین کے تحت حامد کرزئی ایک کمزور رہنما تھا جو کئی دفعہ قاتلانہ حملوں میں زندہ بچ گیا،
جس میں سے ایک قاتلانہ حملہ شدید ترین تھا۔ حامد کرزئی کے ہیلی کاپٹر کو راکٹ مارا گیا لیکن وہ پھر بھی زندہ بچ گیا۔ ایک طرف حامد کرزئی کے کمزور محدود اختیارات اور دوسری طرف افغان پولیس اور فوج کے درمیان نسلی اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ 2005 میں افغان طالبان نے نئی قسم کے ہتھیار بنائے جنہیں IEDs کہا جاتا تھا۔ عراقی باغیوں اور افغان طالبان نے مل کر خودکش بم دھماکوں اور IED سے امریکیوں پر حملے کیے۔ 2007 میں ایک امریکی ڈیلیگیشن پر حملہ کیا گیا جس میں 70 افراد مارے گئے۔ انڈین ایمبیسی پر حملے میں بھی 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ان حملوں کے لیے حامد کرزئی حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا۔ امریکہ اور مغربی مخالف جذبات افغان حکومت میں بدعنوانی، نیٹو کی بمباری سے شہری علاقوں کو طالبان نے دوبارہ منظم اور مضبوط ہونے پر مجبور کیا۔ مئی 2006 میں ایک امریکی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، بدلے میں کئی افغان شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ امریکہ میں پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے۔ نیٹو نے پورے افغانستان میں جنگ کی کمان سنبھال لی۔ دہشت گردی کی یہ جنگ آہستہ آہستہ فرقہ واریت کی جنگ میں تبدیل ہوئی۔ افغان طالبان نے مشرق وسطیٰ کے امیر ترین افراد اور گروپوں سے فنڈز حاصل کرنے کے لیے افیون کی کاشت شروع کر دی۔ یہ پیسہ کمانے کا آسان اور تیز ترین راستہ تھا۔ طالبان کی 90% کمائی افیون کاشت سے آنے لگی۔ جلد ہی افغانستان افیون سپلائی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ 2007 میں طالبان کمانڈر ملا عبید اللہ اخوند کو پاکستان میں پکڑ لیا گیا جبکہ ملا داد اللہ امریکی حملے میں مارا گیا۔ امریکی CIA کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ پروگرام شروع کیا گیا جس کے تحت ڈرون طیاروں سے میزائل داغے جاتے تھے۔ ان ڈرون حملوں کو افغانستان کے علاوہ پاکستان میں بھی لانچ کیا گیا۔ 2009 میں باراک اوباما نے مزید 17,000 فوجی افغانستان بھیجے۔ 3 ماہ بعد جنرل میک کی جگہ جنرل اسٹینلے کو تبدیل کر افغان حکمت عملی کو بھی تبدیل کیا گیا۔ اس نئی حکمت عملی میں افغان فوجیوں کو لڑنے کے علاوہ اپنی حفاظت کو بھی یقینی بنانا تھا۔ 2009 کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہ کیا گیا تو یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ صدر باراک اوباما نے 30,000 مزید امریکی فوجی افغانستان میں تعینات کیے۔ امریکی ڈرون حملوں میں بیت اللہ مسعود مارا گیا لیکن 2009 میں بگرام ایئر بیس کے خودکش حملے میں 7 امریکی بھی مارے گئے۔ 2010 میں جنوبی صوبے ہلمند میں امریکی حملوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی مرینز نے تیزی سے کامیابی حاصل کی۔ جنرل میک کرسٹل کی قیادت میں قندھار بھی امریکی قبضے میں آ گیا۔ جنرل میک کرسٹل کے آپریشن کو آپریشن مہتوا کانکشی کا نام دیا گیا۔ باراک اوباما نے افغانستان کا دورہ کیا اور حامد کرزئی ایک دفعہ پھر صدارت کی کرسی پر منتخب ہوا۔ حامد کرزئی نے اپنے طور پر طالبان کے ساتھ مفاہمت کی کوششیں کی جو ناکام ہوئیں۔ امریکہ کے شدید دباؤ کے باعث حامد کرزئی نے طالبان پر حملہ کیا لیکن کرزئی حکومت نے بھی دھمکی دی کہ اگر بین الاقوامی دباؤ کو ختم نہ کیا گیا تو وہ بھی طالبان میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان نے افغان مفاہمت کی پیشکش کی۔ فروری 2010 میں پاکستانی فورسز نے ملا بردار عبدالغنی کو گرفتار کیا اور یہ گرفتاری اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کائی ایندے کے حکم پر ہوئی جس کا مقصد افغان مسئلے کو سیاسی حل کی بجائے فوجی حل سے نکالنا تھا۔ جون 2010 میں افغانستان میں فوجی کمان کا ڈھانچہ اچانک ایک بار پھر تبدیل ہوا جب میک کرسٹل اور اس کے کچھ معاونین نے ایک رولنگ سٹون میگزین کے رپورٹر کو اوباما اور نائب صدر سمیت انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ حکام کے بارے میں تضحیک امیز تبصرے کرنے کے بعد جنرل میک کرسٹل کی جگہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کو تعینات کیا گیا۔ جو بائیڈن قومی سلامتی کے مشیر جیمز ایل جونز اور افغانستان کے خصوصی نمائندے رچرڈ ہالبروک، ان تبصروں نے افغانستان میں امریکی فوجی کمانڈروں اور اوباما انتظامیہ کی سویلین قیادت کے بعد ارکان کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی نشاندہی کی۔ کمان کی تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے اوباما نے کہا، میں اپنی ٹیم کے درمیان بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں لیکن میں تقسیم کو برداشت
نہیں کروں گا۔ تبدیلی کے باوجود اوباما نے اس عزم کا اظہار کیا کہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوگی۔ جنرل پیٹریاس جو امریکی فوج میں انسداد بغاوت کے سربراہ سمجھے جاتے تھے، ان سے توقع تھی کہ وہ افغان آبادی کو باغیوں سے بچائے، افغان اداروں کی تعمیر اور شہری ہلاکتوں کو محدود کرنے کے لیے جنرل میک کرسٹل کا زور جاری رکھیں گے۔ جنرل میک کرسٹل کی برطرفی کے بعد افغان جنگ کے متعلق خفیہ دستاویزات کا ایک ذخیرہ آن لائن شائع کیا گیا، جس میں وکی لیکس کی صحافی تنظیم نے نیو یارک ٹائمز، ڈیر اسپیگل اور دی گارڈین سمیت کئی اخبارات کو پہلے سے جاری کیا۔ یہ معلومات بنیادی طور پر 2004 اور 2009 کے درمیان جمع کی گئی تھیں اور وکی لیکس نے اسے افغان جنگ کی ڈائری قرار دیا اور اس میں شہری ہلاکتوں کا بھی ذکر تھا۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ امریکی اسپیشل فورسز کے یونٹ کو باغی رہنماؤں کی فہرست میں شامل افراد کو پکڑنے یا مارنے کا کام سونپا گیا تھا اور طالبان نے طیاروں کے خلاف میزائل استعمال کیے تھے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے امریکی امداد کے باوجود افغان طالبان کا ساتھ دیا تھا۔ 2 مئی 2011 کو CIA نے اسامہ بن لادن کو پاکستان ایبٹ آباد میں رہائش پذیر پایا۔ آپریشن ٹیم کی طرف سے چھاپا مارا گیا اور اسامہ بن لادن مارا گیا۔ پھر 22 جون کو امریکی صدر براک اوباما نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے لیے ایک ٹائم ٹیبل دیا اور کہا امریکہ نے القاعدہ کی کارروائیوں میں خلل ڈال کر اور اس کے بہت سے رہنماؤں کو ہلاک کر اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ 2014 کے آخر تک 30,000 فوجیوں کو افغانستان سے نکال لیا گیا اور فرانس کے صدر نیکولس سرکوزی نے بھی اپنے 4,000 فرانسیسی فوجی واپس بلائے۔ لیکن یورپی حکومتوں اور افغان طالبان کے درمیان صلح کی کوششیں اس وقت ناکام ہوئیں جب مفاہمتی ٹیم کی ایک اہم شخصیت برہان الدین ربانی کو ایک خودکش حملہ آور نے قتل کیا۔ 2012 میں ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں امریکی میرینز کو افغان مردہ فوجیوں پر پیشاب کرتے دیکھا جا سکتا تھا اور امریکی فوجی اڈے پر قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے۔ پھر 11 مارچ کو ایک امریکی فوجی نے کئی گھروں کے 17 افغانوں کو گولی ماری، جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں۔ ان واقعات سے عوامی مظاہرے ہوئے اور مفاہمت کی پالیسی ایک دفعہ پھر ناکام ہوئی۔ امریکہ اور نیٹو کی افغان فوج اور پولیس کو تربیت دینے اور مسلح کرنے کی کوششوں میں حملوں میں اضافے کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی، جس میں افغان فوجیوں اور پولیس نے اپنے ہتھیاروں کو نیٹو فوجیوں پر پھینکا۔ ان حملوں نے نیٹو کے فوجیوں کو اسکریننگ کے مزید سخت طریقہ کار شروع کرنے اور بعد یونٹس کی تربیت کو معطل کرنے پر مجبور کیا۔ 17 دسمبر 2018 کو امریکہ نے ابوظہبی میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور امن مشن پر بات چیت کی۔ چند دن بعد امریکہ نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو افغانستان سے نکال لیا۔ 29 فروری 2020 کو امن معاہدے پر دستخط ہوئے اور 14 ماہ کے دوران امریکی فوج افغانستان سے مکمل طور پر نکل آئیں۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔